السلام علیکم بھائی جان، کیا حال چال ہے؟ خیریت ہے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو سال نو کی ڈھیروں دلی مبارکباد، اور اللہ سے دعا ہے کہ یہ نیا سال آپ لوگوں کے دامنوں میں خوشیاں لے کر آئے اور آپ کے ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف لائف کو اچیو کرنے میں معاون ثابت ہو، اور سب سے بڑھ کر ہمارے ملک پاکستان کے لیے یہ سال بہترین گزرے، آمین۔ سال کے آغاز میں ہر انسان کچھ نہ کچھ ریزولوشنز باندھتا ہے، کچھ نہ کچھ عہد کرتا ہے کہ اس سال میں مجھے یہ اچیو کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ کتب پڑھنے کا عہد کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ورزش اور فٹنس اور ہیلتھ کے حوالے سے عہد کرتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اس سال میں مجھے اپنا ایک پرپیچول انکم جنریٹ کرنے والا بزنس لازمی اسٹیبلش کر دینا ہے۔ جو آپ کو سمجھ آئے اس حوالے سے ریزولوشن ضرور بنائیں، اور ہفتہ وار اور مہینہ وار اس کی پروگریس بھی چیک کریں۔ صرف یہ نہیں کہ آپ ایک اپنی ڈائری میں یا فیس بک کی پوسٹ لکھ کر بھول جائیں، بلکہ ہر ہفتے یا مہینے یا 15-20 دن کے بعد آپ لازمی سے ری وزٹ کریں اور دیکھیں کہ آپ کہاں تک پہنچے ہیں۔ ایک بات میں ضرور آپ سے کہنا چاہوں گا کہ ریزولوشن کے معاملے میں انسان کا نفس جو اسے سب سے بڑا دھوکہ دیتا ہے وہ یہ دیتا ہے کہ یار ابھی تو پہلا ہی مہینہ ہے، ذرا ریلیکس کرتے ہیں، 11 مہینے میں کر لیں گے۔ دوسرا مہینہ شروع ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو 10 مہینے پڑے ہیں۔ تیسرا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کہتا ہے یار اتنا زیادہ نقصان بھی نہیں ہوا، اور اس طرح کرتے 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 سال کے آخر پہ جا کے جب آپ اپنی ریزولوشن دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ آخری مہینہ آ گیا ہے، اور آپ کا نفس پھر آپ سے کہتا ہے کہ یار اب تو آخری مہینہ آ ہی گیا ہے، اب اگلے سال سے شروع کریں گے۔ تو اس دھوکے میں نہ آئیں، اور اپنی جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہے اس کی طرف بے شک ایک قدم، مہینے میں ایک قدم ہی صحیح لیکن لازمی کرتے ہیں۔ تو مقصد یہی ہے کہ جو بھی انسان اپنے آبجیکٹیو کے لیے کوشش کر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، وہ ہر اس دوسرے انسان سے بہتر ہے جو کہ نہیں کر رہا۔ اب آتے ہیں میری گزارشات کی طرف۔ پاکستان واقعتاً ہم ہی لوگ ہیں بھائی جس نے پاکستان کو ان حالات میں پہنچایا ہے، تو میری ریزولوشن اس حوالے سے تو یہ ہے، 3 چیزیں میں جس کی درخواست آپ سب سے کروں گا وہ لازمی کریں۔ پہلی، آپ اپنا مکمل پکا عہد کر لیں کہ اپنے ایم این اے اور ایم پی اے سے آپ نے ہر ہفتے یا ہر مہینے جا کر سوال کرنا ہے اور اس سے پوچھنا ہے کہ بتاؤ اس مہینے میں تم نے ہمارے حلقے کے لیے کیا کیا۔ یاد رکھیں ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے کو اپنے حلقے میں کام کروانے کے لیے 1 ارب کے ترقیاتی فنڈز الاٹ ہوتے ہیں، اور ان فنڈز کی ایلوٹیشن کے بعد وہ فنڈز ان کی یعنی دسترس میں ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے ایم این اے کہ جی مجھے اپنے حلقے میں پارک بنوانا ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے اپنے حلقے میں روڈیں بنوانی ہے، کوئی کہتا ہے جی مجھے اسکول بنوانا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان مجاز ہے اس بات کی کہ وہ اس کو وہ پیسہ لازمی ایشو کرے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو وہ قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہو کر اس کے اوپر بات کر سکتا ہے، شور مچا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ یہ نعرے لگائے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہ امپورٹڈ حکومت نامنظور، شہباز شریف مرد آباد، نواز شریف چور ہے، یا عمران خان ٹوٹ ہے۔ اس سے بہت بہتر کام یہ ہے بھائی آپ اس سے پوچھیں بھائی تمہیں سیاست کرنی ہے، تم جا کے پارلیمان کے فلور پہ کرو، تم ہمارا کام کیوں نہیں کرتے؟ اس کی وجہ تو بتاؤ۔ پانی کیوں نہیں آ رہا بھائی پاکستان میں؟ اگر کیا وجہ ہے؟ پاکستان میں 5 دریا ہیں اور سارے کے سارے بہتے بھی ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ سارے دریا ہمارے خشک ہوئے ہوں۔ ٹھیک ہے اس میں سے کچھ پانی کے مسائل بھارت کی طرف سے ہیں، لیکن میں ابھی بھی آپ سے یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں پانی کا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنی پاکستان کی مس مینجمنٹ ہے۔ تو اپنے ایم این ایز، ایم پی ایس سے اگر آپ کے بس میں ہو تو ہر ہفتہ وار محلے کی کمیٹیاں بنا کر جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی بتاؤ یہ ہمارے یہاں کیوں پانی نہیں آ رہا، اس کی کوئی ہمیں ریزن دو۔ اگر وہ جو بھی ریزن دے اس سے کہیں بھائی تم یہ بتاؤ تم نے اس کے لیے کیا کیا ہے، اور مسلسل اس پہ پریشر بنا کے رکھیں، تب یہ لوگ آپ کے کام۔ ہوتا کیا ہے، ایم این اے صاحب جو ہے وہ الیکشن سے 6 مہینے پہلے آتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، دل گداز تقریریں کرتے ہیں۔ جہاں پی پی کے حامیان زیادہ ہیں وہاں پر وہ بے نظیر کے اور ذوالفقار علی بھٹو کے نام کی تقریریں کرتے ہیں، جہاں پہ نواز شریف کے حامی ہیں وہاں پہ نواز شریف کے، اور جہاں پی ٹی آئی کے حامی ہیں وہاں پہ عمران خان کی۔ اس کے بعد جو ہے جب یہ لوگ الیکٹ ہو جاتے ہیں تو یہ آپ کو بھول جاتے ہیں۔ صرف کوئی بڑا تہوار یا یہ وہ یا کوئی ٹیکس میسج یا کوئی اس طریقے سے آ جائے تو آ جائے، ورنہ نہ انہیں آپ یاد ہوتے ہیں نہ آپ کو یہ یاد ہوتے ہیں۔ آپ بس ایسے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار ہم کیا، ہماری قسمت ہی ہے۔ بھائی آپ نے اپنی قسمت کو تبدیل کریں۔ ایم پی سے جا کے آپ کہیں بھائی تم ہمارے ملک، ہمارے شہر میں، ہمارے حلقے میں بلدیاتی انتخابات کروانے کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، ہمارے پانی، بجلی، گیس کے مسئلے حل نہیں کراتے، سڑک کے مسائل، تعلیمی اداروں کے مسائل حل نہیں کراتے، تو تم
کہ کر کیا رہے ہو یہاں پہ اسمبلی کے اندر؟ نہ استعفیٰ تو باہر آؤ، ہم کسی اور کو پھر اپنا منتخب نمائندہ بنائیں اور اس کو بھیجیں. یہ لازمی آپ نے کرنا ہے، اور پارٹی تعلقات سے بالا تر ہو کے آپ نے کرنا ہے. دیکھیں جب تک آپ سوال جواب نہیں کریں گے تب تک ایم این ایز ایم پی ایز کام نہیں کریں گے، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں. عدالتیں بھی ان لوگوں کے اوپر جو لینینٹ ویو لیتی ہیں وہ اس وجہ سے لیتی ہیں کہ دیکھیں پاکستان میں پریشر ہے کس کے اوپر؟ ایک فوج کا پریشر ہے، وہ بھی منتخب وزیر اعظم کے اوپر ہے کہ بھائی کسی بھی وقت وہ الٹ سکتے ہیں اگر انہوں نے کوئی ہینکی پینکی. لیکن ہمارے یہاں اور کسی کا پریشر ہی نہیں ہے. نہ آپ مجھے بتائیں نا، ایم این اے ایم پی اگر گھبرائے یا ڈرے تو کس سے ڈرے؟ کوئی اس کو سوال کرنے والا ہے؟ لیکن جب حلقے کے عوام اس کے خلاف ہو جائیں گے نا، جب حلقے کے عوام اس سے اٹھ کے سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ ہاں بھائی پی ٹی آئی تم 3.5 سال کراچی کے اندر یعنی پورے پاکستان کے اندر حکومت میں تھے، 16 ایم این اے ایم پی ایس تمہارے کراچی سے تھے، یہ 16 ارب روپیہ بنتا ہے، بتاؤ ہم حساب دو 16 ارب روپے کا کہاں گیا ہے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ یہ کیا ان کا باپ بھی کام کرے گا. اور یہ میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا کہ آپ جنوری میں ان کو کہنا شروع کریں گے تو دسمبر میں کام ہوگا. فروری مارچ سے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے اندر درون خانہ تبدیلی آ جائے گی. یہ دوسری چیز ہو گئی. تیسری چیز یہ ہو گئی کہ جو لوگ جو بھی دوست 2-4 اگر آپ اکیلے افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ اکیلے، اگر آپ کو 500 کنال زمین بھی ملتی ہے نا، 500 کنال کہہ رہا ہوں، سوری 500 گز یعنی 1 کنال زمین بھی آپ کو کہیں ملتی ہے نا، آپ اس کے اندر بوائی کریں، فارمنگ کریں. آپ بے شک فروٹ فارمنگ کریں، ویجیٹیبل فارمنگ کریں، آلو آپ اس کے اوپر اگا سکتے ہیں. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہوتا لیکن ہم بڑے آرام سے ان کو اگا سکتے. اگر آپ یہ سب بھی نہیں کر سکتے تو 4-5 لوگ اپنا پیسہ پول ان کر کے مائکرو فارمنگ کی طرف آئیں. دیکھیں پاکستان میں خوراک کا بحران پیدا ہوگا، لازمی پیدا ہوگا. ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے جو اللہ نہ کرے جون اور جولائی میں ہونے والا ہے. اس سے بچاؤ کا بہترین طریقہ، دیکھیں پاکستان اس چیز کا پابند نہیں ہے، موسم پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کیوں؟ کیونکہ ہر حال میں پاکستان میں 12 سے 14 گھنٹے کی روشنی ہوتی ہے. بھئی آپ کچھ نہیں کر سکتے یار، آلو اگا لو، ٹماٹر اگا لو، ہرا دھنیا، ہری مرچ اور کھیرے اگا لو، لوکی اگا لو. یہ سب وہ چیزیں جو آپ گملوں کے اندر یہ پلانٹیشن کر کے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اور یقین کریں کہ اس کے اوپر کوئی انیشل انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ نہیں ہے. جو زمین آپ ایگریکلچر کے لیے لیتے ہیں وہ آپ کو ملتی بھی بہت مناسب کرائے کے اوپر ملتی ہے، اور اس میں پانی ظاہر سی آپ اگر پلانٹیشن کریں گے تو آپ کو کوئی کھلا پانی تھوڑی چاہیے، آپ فصل کو پانی تھوڑی لگا رہے ہیں. پلانٹیشن کے اندر جو ہے جو گملے ہوتے ہیں، جو پودے ہوتے ہیں، بوٹے ہوتے ہیں جسے ہم پنجابی زبان میں بوٹا کہتے ہیں، ان بوٹوں کو اگانے کے لیے ان کی نشو و نما کے لیے پانی کی اتنی بڑی کھلی مقدار نہیں چاہیے ہوتی. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک پاکستان کے جو خوراک کے مسائل پیدا ہونے والے ہیں ان کو یعنی اس چیلنج کو ایڈریس کرنے میں پاکستانیوں کو معاونت ہوگی. دوسرا پاکستان کا جو ویدر ہے اس پہ مثبت اثرات پڑیں گے. اور ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک فائنینشیل فائدہ تو آپ کو ہوگا ہی. جب آپ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد جو وہ ایک فصل بیچیں گے تیار کر کے تو ظاہر سی بات ہے اینڈ پہ تھبنٹو بھی تو ملیں گے. تو اس حوالے سے سوچیں، لازمی ان 3 چیزوں کو اپنی ریزولوشنز کے ساتھ لازمی شمار کریں اور ایک ساتھ آگے بڑھنے کی عادت ڈالیں، عادت اپنائیں. یہ رویہ کہ میں آگے نکل جاؤں باقی سب پیچھے رہ جائیں، یہ نہ آپ کو فائدہ دے گا نہ باقی لوگوں کو فائدہ دے گا. کیونکہ اس میں ہوگا یہ کہ کسی اور کو آپ کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی پڑے گی بلکہ آپ خود ایک دوسرے کا راستہ روک رہے ہوں گے. تو جناب سال نو کے پہلے ویلاگ میں اتنا ہی پیغام ہے میرا آپ سب کے لیے. آپ سب تمام اکائیاں وہ خوبصورت گلدستہ ہیں جو مل کر پاکستان کا باغ بناتی ہیں. اگر ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تھامیں گے، ایک دوسرے کی معاونت کریں گے، تبھی ہم بطور قوم انشاءاللہ تعالی آگے بڑھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارے پاکستان کا بہت روشن مستقبل ہے. آپ سب سے التجا ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک ہمارے ملک کو بہتر حالات کی طرف لے کر جائے، ہماری قوم کو عقل سلیم دے. اور قوم سے بھی یہی التجا ہے کہ او کدی اپنا کوڑا ماڑا جا پیچھے کر لیا کرو، کچھ نہیں ہوتا. اگر گاڑی آپ ہلکی سی ایسے کر کے لگا دیں گے نا کہ آپ کے پڑوسی کو بھی تھوڑی سی آسائش ہو جائے گزرنے میں، تو اس میں کچھ نہیں ہو جائے گا. کبھی آپ کے گھر میں کوئی اچھی چیز بن گئی آپ پڑوسیوں میں بانٹ دیں گے تو برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس سے آپ کو ہی فائدہ ہوگا، کسی اور کو فائدہ نہیں ہوگا. جزاک اللہ. انشاءاللہ پھر ملیں گے جلد. جزاک اللہ. السلام علیکم. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. پسند نہ بھی آئے تو یہ آپ
दयालु बन के भी कर सकते हैं, फिर क्या हो गया है। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह निगहबान।